بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورۃ البقرہ کی آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے جو انسان میں سے اعلیٰ ترین گروہ ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، دائمی سعادتوں کو حاصل کرنے والا متقین، ان کی صفات کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد جو کفار ہیں، جو بالکل ان کی ضد ہیں لیکن ان کا کفر واضح ہے، جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا اور اس کی قیمت ادا کی اور کفر کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور اپنا بغض جو ہے، اپنا تعصب، اپنا بغض، اپنا کفر وہ چھپایا نہیں، اس کو ظاہر کیا. دو آیات مبارکہ میں ان کا تمام معاملہ اور حال بیان کر دیا گیا اور اس کو سمیٹ دیا گیا. اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے بارے میں 13 آیات مبارکہ جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. یعنی سورہ بقرہ کی یہاں پر جو اس مقام پر ہے 13 آیات مبارکہ میں ان کا ذکر ہے. 16 صفات ان کی ذکر کی گئی ہے. یہ گروہ بھی کفار ہیں، لیکن اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ظاہر میں تو اسلام ہے لیکن باطن میں کفر ہے. یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ مخفی ہے اور چھپا ہوا ہے اور یہ ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. تو ان لوگوں کی یہ صفات اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے. یہاں پر تو انسان کہتا ہے یہ میں نے سب کانشیس یا انکانشیس لاشعور کو دریافت کر لیا، بہت بڑی میری ایجاد دریافت ہے کہ میں اس کے ذریعے انسان کی نظام نفسیات کو سمجھ پاتا ہوں، اس کے باطن کا ادراک کر پاتا ہوں. لیکن یہاں پر ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے اور اس کے قلب کے ساتھ ہے، اور ایسے باطنی معاملات ہیں کہ جن تک رسائی کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے بارے میں خبردار فرمایا اور منافقین کی ان صفات اور علامات کو ظاہر فرمایا، ان کا ذکر فرمایا جو کہ حکم الحاکمین اور خالق کائنات ہی کر سکتا ہے. تو یہاں تک کہ یہ مدنی جو 30 صورتوں میں جو ہے وہ 17 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے منافقین کا، اور کثیر آیات جو ہیں وہ ان کے بارے میں اتری ہیں کہ جن کے اندر ان کی اس طرح سے ان کی صفات کا ذکر ہے. یہاں تک کہ ابن قیم کہتے ہیں کاد القرآن یکون کلہ فی شأنہم، کہ قریب تھا کہ قرآن کریم سارے کا سارا جو ہے وہ انہی کے بارے میں اترتا، انہی کی صفات کو بیان کرتا، ان کی علامات کو بتاتا. کیوں؟ لکثرتہم، ان کی کثرت کی بنا پر. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کوئی بھی دنیا کا ایسا کونا گوشہ یا خطہ ان کے وجود سے خالی نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ مؤمن جو ہے وہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، اور ان کی پہچان کرنا ایک مشکل امر ہے، اور دین میں یہ خطرناک لوگ ہیں اس لیے کہ ان کے جو ظاہر میں ہے، ان کے جو علانیہ ہے جس کا یہ اظہار کرتے ہیں، وہ ان کے باطن سے بالکل مختلف ہے. اور بسا اوقات ان کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، ان کی جلوت و خلوت میں اختلاف ہے، ان کے ظاہر و باطن میں اختلاف ہے، ان کی مجلس اور ان کی تنہائی میں اختلاف ہے، بالکل متضاد ہیں ایک دوسرے کے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ترجمہ سن لیجئے. پہلے فرمایا کہ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ کی ترکیب ہے. کچھ کبھی یہ کسی انسانوں کے گروہ کی اس کی عظمت کو اور اس کے شرف کو بیان کرنے کے لیے، اور کبھی ان کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے. سورہ بقرہ میں منافقین کا ذکر یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور اس کے بعد پھر ایک
آگے جا کر مزید اسی طرح سے منافقین کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اسی طرح سے ان کا بھی ذکر ہے، ان عظیم لوگوں کا، اللہ کے ان بندوں کا جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ عظیم ترین لوگ. پھر فرمایا آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے. تو بہرحال یہ جو اسلوب ہے یہ اس طرح کے بیان کے لیے ہے. فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ ہیں، کچھ وہ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ بالکل یا ہرگز مؤمن نہیں ہے. یہ جو با لگا ہوا ہے نا، ما هم مؤمنین، فرمایا بمؤمنین، اس سے تاکید ہے، تاکید کا معنی پیدا ہو گیا کہ وہ ہرگز مؤمن نہیں ہے. ومن الناس من یقول، زبان سے کہتے ہیں، قول ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے. اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ذکر یہاں پہ خاص طور پر ہے، اگرچہ منافقین کی اور بھی ایسے اقوال ہیں جو ایمانی اقوال ہیں بظاہر، لیکن یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس کی مناسبت ہے سورہ قبل کے موضوع سے، جہاں پر ایک جامع انداز میں ایمان کے جو اوصاف ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں اور اس کے جو ارکان ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ان دو کا ذکر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جو ہے وہ ایمان باللہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے اور ابتدا ہے تمام ایمانیات کی. اور ایمان بالآخرہ چونکہ یہ انتہا ہے، تو درمیان میں جو ایمان ہے، شرائع پر ایمان، کتب پر ایمان، اللہ کے ملائکہ اور رسول پر ایمان، وہ ایمان باللہ ہی کے تابع ہے، وہ خود بخود اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر مزید آپ نے ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ یا ایمان بکتب اللہ، یہ آپ نے سن لیا تھا کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے. اسی طرح سے ان آیات مبارکہ کا بھی گہرا ربط ہے ما قبل سے، کہ 3 گروہوں کا ذکر ہے اور 3 گروہوں کی گویا تقسیم ہے، ان کی اجناس کو بیان کر دیا گیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی عاقل کے لیے چیزوں کو تقسیم کر کے مختلف اصناف اس کی بیان کر دی جائے تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ متقین ہے، یہ ان کی صفات ہے. یہ سری کافر ہیں جن کا کفر بالکل واضح ہے، یہ ان کی صفات ہے، یہ ان کا یعنی ان کی صفت ہے اور ان کا انجام ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم. اور کفار کے لیے عام طور پہ عذاب عظیم کی ترکیب ہی استعمال ہوتی ہے قرآن کریم. عذاب عظیم، عذاب واصب، عذاب شدید، غلیظ، اس طرح کے سخت جو الفاظ ہیں. منافق کے لیے عام طور پر قرآن کریم میں یا منافقانہ صفات کے جو حامل لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم کی ترکیب استعمال ہوتی ہے. علم ہے نا، درد جو انسان کو کبھی بظاہر اتنا نظر نہیں آتا مگر اس کا اندر اس کو بہت شدید محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ منافق کے دل میں مرض ہے. آگے آ بھی جائے گا اس کا ذکر. تو بہرحال منافق کی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں 13 صفات کا ذکر فرمایا. اس کی ماقبل سے میں نے مناسبت آپ کو بتا دی ہے، اور اس طرح سے ان 13 صفات کے درمیان میں 2-3 طرح کے عذابوں کا بھی ذکر ہے. عذاب علیم کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے اس کا بھی ذکر ہے کہ زادہم اللہ مرضا، اللہ ان کا مرض بڑھا دیتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے استہزاء کے مقابلے میں اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے. اللہ یستہزئ بکم. اور اسی طرح سے اور ان کی جو شقاوت ہے اس کا بیان ہے. اور اس کے بعد پھر 2 مثالیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں. ایک مثال مائی ہے، پانی کی مثال دی ہے، اور ایک ناری ہے، اس میں آگ، اور اس طرح سے اس کے بعد پھر نور کی مثال دی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفصل ان کا حال بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. شیخ صاحب فرماتے ہیں آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ النِّفَاقَ هُوَ، نفاق کیا چیز ہے؟ ان النفاق هو اظہار الخیر و ابطان الشر. نفاق خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا ہے. ظاہر خیر کرنا، خیر، دین، ایمان، اور باطن میں شر کو چھپانا. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ النِّفَاقُ الِارْتِقَادِي وَالنِّفَاقُ الْعَمَلِي. اس تعریف میں جو منافق کی تعریف ہے کیا کہ ظاہر و باطن میں تضاد. اس کے اندر یعنی ظاہر میں کچھ ہے، ظاہر میں خیر ہے، باطن میں شر ہے. اس میں کہتے ہیں کہ نفاق اعتقادی بھی داخل ہے اور نفاق عملی بھی داخل ہے. 2 طرح کے جو نفاق ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے. اور پھر نفاق عملی کی انہوں نے جو ہے وہ حدیث کے ساتھ تشریح فرمائی. کہتے ہیں کہ کالذی ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول نے نفاق عملی کے بارے میں بتایا کہ نفاق عملی یعنی انسان کا وہ عمل جو نفاق کے دائرے میں آتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں
بالکل کفر نہیں چھپا ہوا کہ دل میں بالکل وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا اور ظاہر میں مسلمان ہے، دل میں اس کے اصل ایمان موجود ہے، لیکن اس کے عمل میں کچھ ایسی صفات ہیں جن کو اللہ کے رسول نے نفاق کی صفات قرار دیا. فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس پر امانت رکھوائی جائے، کسی شے کا امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور فی روایت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. یہ لگتا ہے مجھے کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اس کے ٹیکسٹ میں. بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، کل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے یہ اوپر آنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر آنا چاہیے تھا آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، جیسے یہ دیکھیے یہاں پر یہ دیکھیے کہ آیت المنافقی ثلاث، یہاں سے حدیث مبارکہ شروع ہوتی ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یہ 3 ہیں. یعنی یہاں سے دیکھیے آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں منافق کی بیان فرمائی اللہ کے رسول نے. پہلی کون سی ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جائے، سونپی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور پھر چوتھی کیا فرمائی؟ واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالی گلوچ کرتا ہے، بد کلامی کا اظہار کرتا ہے. یہ اس کی صفات ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے مختلف روایت میں فرمایا اربع من کن فی کان منافقا خالصا، جس میں 4 صفات ہوں وہ خالص منافق ہے. عملی نفاق کی بات ہو رہی ہے، خالص منافق ہے. من کان فی خصلۃ منہ کان فی خصلۃ من النفاق، جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے. حتی یدعھا، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. وہ کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھے، حاجی، پرہیزگار، نمازی، متقی جو ہے وہ عالم، کچھ بھی کہتا رہے، جب تک وہ ان خصلتوں میں سے کسی خصلت میں وہ گرفتار ہے، مبتلا ہے اور ان کو چھوڑتا نہیں ہے، اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے. ان 4 کو یہی آپ نے جو ہے وہ خصال بیان فرمائے کہ اذا اؤتمن خان، اذا حدث کذب، واذا عاہد غدر، وعدہ کرتا ہے عہد شکنی کرتا ہے، واذا خاصم فجر. یہ نفاق عملی ہے. نفاق اعتقادی کیا ہے؟ نفاق اعتقادی جو ہے یہ کفر ہے، جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق اعتقادی کہ دل میں کفر ہے اور زبان پر قول میں ظاہراً اسلام ہے، مسلمان، لیکن دل میں بغض ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے، دین سے بغض رکھتا ہے اور انکار کرتا ہے. یہ نفاق اعتقادی ہے. اس کے بارے میں، اس منافق کے بارے میں فرمایا، چونکہ اس کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کا جو یعنی وجود ہے وہ سب سے زیادہ مضر ہے اسلام اور اہل اسلام کے لیے، اور اس کا شر، اس کا فساد جو ہے وہ کثیر ہے اہل زمین کے لیے، بہت یعنی پھیلا ہوا ہے. جیسا کہ فرمایا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اس کے فساد سے نہ کوئی کھیتی بچی ہے، نہ کوئی نسل بچی ہے، نسل انسانی، اور نہ کوئی اور چیز، یعنی اس کا شر بہت ہی پھیلا ہوا ہے، مستطیل. تو اس بنا پر یہ منافق، اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. اس اعتقادی منافق، النفاق الاعتقادی. یہ کون سا نفاق ہے؟ اعتقادی نفاق. دل میں کفر ہے، ظاہر پہ، زبان پہ اسلام ہے. یہ نفاق اعتقادی ہے. تو فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے جو نچلی تہ ہے اس میں یہ منافق ہے، سب سے نچلی تہ. الجنت درجات، الجنت درجات والنار درکات. جہنم کے درجات ہیں بلندی کی طرف، اور جہنم کے درکات ہیں ایک سے ایک نچلی تہ. اور سب سے جو سب سے نچلی تہ ہے اس میں یہ منافق ہے جہنم کی. یعنی یہ اس کی سزا ہے، کیونکہ اس کا شر ایسا ہے اور یہ دھوکہ دیتا ہے. تو یہ نفاق اعتقادی، اسی کے بارے میں یہاں پر ذکر اس وقت ہو رہا ہے جو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بالکل ہرگز مومن نہیں ہے. یہاں پر کس نفاق کی بات ہو رہی ہے؟ النفاق الاعتقادی. اس کو النفاق الاکبر بھی کہا جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے النفاق الاکبر یا النفاق الاعتقادی، اور اس کے بالمقابل النفاق العملی، کہ جو دل میں اس طرح سے محض کفر نہیں ہے کہ اللہ اور اس رسول کا انکار ہو یا کفر ہو، لیکن عمل میں ایسی صفات موجود ہیں جو نفاق کی صفات ہیں. تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نفاق عملی ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اس کو اعتقادی نفاق کو النفاق الاکبر بھی کہا جاتا ہے، اور عملی نفاق کو النفاق
اصغر کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں. جیسے شرک و کفر میں ہوتا ہے کفر دون کفر، ایک بڑا کفر ہے جو خارج من الملہ ہے کہ لوگ اسلام سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر کوئی عذر یا کوئی ایسا معنی نہ ہو تو اس کا مرتکب جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی شرک اکبر بھی ہے. اور ایک کفر ہے جو اس کے مقابلے میں کم تر ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے آپس میں مسلمانوں کا جو قتال ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا، اس کے اوپر بھی جو ہے اس پہ لفظ کافر کا اطلاق کیا ہے. لیکن یہ کفر دون کفر، ایک کفر اس سے کم تر کفر ہے. اور اسی طرح سے شرک ایک بڑا شرک ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرنے والا اگر کوئی ایسا معنی نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ایک چھوٹا شرک ہے ایسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ریا جو ہے شرک اصغر ہے. اور اسی طرح سے نفاق، ایک نفاق الاکبر اور ایک نفاق الاصغر ہے، چھوٹا نفاق ہے. لیکن ایک بات ذہن رکھیے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے شریعت نے اکبر کہہ دیا، وہ شرک ہو وہ کفر ہو، جس کو یعنی لفظ بول دیا شرک کا کفر کا یا نفاق کا، وہ اکبر ہو یا اصغر ہو، ہے وہ خطرناک، ہے وہ انتہائی خطرناک. اس لیے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے یا اس پر اصرار کرتا ہے یا اس پر جرأت رکھتا ہے، وہ قریب ہے کہ شرک اکبر میں داخل ہو جائے اور اس کو توبہ کی مہلت بھی نہ ملے. جیسے کہ گناہ کی بنا پر جو شخص دوام کرتا ہے اور جری ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، کہ ایک گناہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو گھیر لیتا ہے، محیط کر لیتا ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے. اصحاب النار کی ترکیب بھی دائمی جہنمیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. اسی طرح سے نفاق اصغر، اگر آپ ان چار صفات کو دیکھیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ جھوٹ ہے، کذب ہے. ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، ظاہر و باطن میں تضاد ہے. اس کا جو سامنے ہے اور اس کے جو پیچھے ہے اس کے دل میں، ان دونوں میں تضاد ہے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. یہ صفت جہاں بھی پائی جائے گی، اگرچہ وہ کسی مسلمان کے عمل میں کیوں نہ ہو، یہ خطرناک صفت ہے. جتنی اس صفت جو ہے یہ اس کے اندر یہ زیادہ موجود ہوگی، اتنا ہی خطرہ ہے کہ یہ اس کو گھسیٹ کر نفاق اکبر کی طرف لے جائے. یہ خطرناک معاملہ ہے. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا النِّفَاقُ الْاعْتِقَادِي الْمُخْرِجُ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ، نفاق اعتقادی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے نکال دینے والا نفاق ہے. وَهُوَ الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَغَيْرِهَا. تو یہ وہ نفاق ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے یہاں پر موصوف فرمایا منافقین کو اس صورت میں اور دیگر صورتوں میں. یعنی اللہ نے یہاں پر جو صفت جن منافقین کی بیان فرمائی ہے ان کا وہ کون سا نفاق ہے؟ نفاق اعتقادی. وہ یہاں پر نفاق اعتقادی والے منافقین کا بیان ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنِ النِّفَاقُ مَوْجُودًا قَبْلَ هِجْرَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ إلى المدینہ. کہتے ہیں کہ نفاق جو ہے وہ آپ کی ہجرت سے قبل، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے قبل جو ہے وہ نفاق موجود نہیں تھا. نفاق ہوتا کیا ہے؟ نفاق نفق کہتے ہیں کہ زمین میں سرنگ کھودنا، ٹھیک ہے. اور یہ جو لفظ ہے اس میں نافقہ سے ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت نے جو اطلاق کیا نا ایک انسان پر نفاق یا منافق کا، اس سے پہلے عربوں کے ہاں انسان پر اس کا اطلاق معروف نہیں تھا کہ اس کو منافق کہا جائے. نافقہ ایک یربوع، ایک جنگلی جانور ہے جو چوہے کی مانند ہوتا ہے یا ضب ہو سکتا ہے. اس کی سرنگ ہوتی ہے، اس کی بل ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ، یہ میں نے دیکھا ہے اس کو یعنی کھوتے ہوئے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یربوع سے اگر آپ سرچ کریں کہ کس طرح سے وہ یعنی اپنی اس بل کو بناتا ہے. تو وہ کرتا ہی ہے کہ داخل ہونے کے لیے زمین میں ایک جو ہے بل اپنی بناتا ہے، اس کا ایک داخلی دروازہ ہوتا ہے، کھوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دوسری جگہ پر وہ جو سطح زمین ہے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور جب بالکل باریک سی ایک خفیف سی سطح رہ جاتی ہے زمین کی تو وہاں اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ دوسرا دروازہ ہے جو میرا نکلنے کا ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یہ خطرے کی صورت میں میرا نکلنے کا راستہ. تو جب کوئی شکاری یا کوئی جانور اس کے پیچھے آتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ اپنے اس ظاہری سوراخ میں داخل ہوتا ہے، یہ داخل ہونے کا سوراخ ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا شکار یہیں پر ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن دوسرے سوراخ سے اس کو ہلکا سا وہ ایسے ٹھوکر لگاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. النافقہ. تو منافق نے بھی دو سوراخ رکھے ہیں. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں،
یہ بھی اس کے ایک پہلو سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ لفظ کے کئی پہلو ہوتے ہیں نا. جب آپ زمین کھودیں گے تو کچھ اندر سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے, مٹی کو خالی کریں گے نا, اس سے تو نفق میں خرچ کرنے کا ایک پہلو آ جاتا ہے نا. اس پہلو سے انفاق فی سبیل اللہ کا اس سے جو ہے ربط یا مناسبت ہے. اور یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ نافقہ, تو یہ منافق جو ہے یہ اس کی صفت ہے کہ اس نے ایک دروازہ رکھا ہوا ہے اسلام میں داخل ہونے کا, جو سب کو دکھا رہا ہے کہ یہ میرا دروازہ ہے, میں تو یہیں پہ رہتا ہوں, ادھر سے میں داخل ہوں اسلام کے اندر, آپ کے ساتھ ہی ہوں, لیکن ایک دروازہ اس نے خفیہ رکھا ہوا ہے. جب اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی مشکل ہے, کوئی دقت ہے, اور مجھے کفار کا ساتھ چاہیے, اور مجھے جو ہے اسلام کے اندر اب مشکل پیدا ہو جائے گی, ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. اس خفیہ راستے سے وہ ایمرجنسی ایگزٹ سے وہ نکل جاتا ہے. یہ منافق ہے. تو یہ جو منافق ہے نا, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ میں یہ نہیں تھے. مکہ میں شاذ ہو سکتا ہے جو متردد ہو کہ پتہ نہیں یہ حق پر ہے یا نہیں, اس قسم کا نفاق ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو نفاق محضہ ہے, خالص نفاق, جو محض خالص نفاق ہے اس کا یہاں بیان ہو رہا ہے, یہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے اللہ کی شان ہے, اس نے اپنے بندوں کو آزمانا ہے. اللہ نے اپنے مومن بندوں کو آزمانا ہے ہر حالت میں. مسلمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے نا, اس لیے کہ دنیا کی ٹھیکیداری اس کے پاس ہے. ہاں جی, اس پہلو سے نہیں کہ اس نے زبردستی ڈنڈا لے کر سب کو مسلمان کرنا ہے, وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اس نے دنیا میں اصلاح تو کرنی ہے نا, اللہ کے دین کو غالب تو کرنا ہے, حق و باطل کا فرق تو کرنا ہے نا. تو اس لیے اس کی آزمائش ہوتی ہے, اس کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے. جب مسلمان عروج پر ہوتا ہے تو کفار اس کے سامنے ہوتے ہیں, بالمقابل ہوتے ہیں. جب عروج میں ہوتا ہے تو ان کفار میں سے کئی منافق پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے سامنے آنے کی, صریحاً آنے کی جرات نہیں کرتے. سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح سے اپنے بغض کا, خبث باطن کا اظہار کیا تو ہم خطرے میں ہیں. تو مسلمان کو اللہ نے شان دی ہے, اب اگر یہ عروج میں ہے تو اسلام کی شان و شوکت سے تم بھی کچھ فائدہ اٹھاؤ, کوئی مال غنیمت ہے, کوئی عزت ملی ہوئی ہے, تو ہم بھی اس عزت کے ساتھ جو ہے اپنا حصہ وصول کریں. تو پھر منافق پیدا ہوتا ہے جو دب جاتا ہے, اندر کفر ہے لیکن ظاہر اسلام کرتا ہے. لیکن جب مسلمان کمزور ہوتا ہے تو پھر کفر کھل کر سامنے آ جاتا ہے, پھر وہ نفاق میں یا منافق بننا پسند نہیں کرتا, اس کو ضرورت نہیں ہے, کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اصل اس کا جو باطن میں اس کے جو دشمنی ہے, عداوت ہے, وہ بغض اس کا سامنے آ جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں مسلمان آزمایا جاتا ہے. اب شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد ہے, یعنی مزید وضاحت دیکھیے اس کی. کہتے ہیں وبعد ان ہاجر, کہ مکہ میں بھی نہیں تھا اور ہجرت کرنے کے فوراً بعد بھی نہیں. ہجرت کرنے کے فوراً بعد بھی نہیں. جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے, شروع میں تو کمزور تھے نا مسلمان, حالت ضعف تھا, تو ان کو ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو چھپانے کی, کھل کر آپ کی مخالفت کرتے, یہود بھی اور مشرکین بھی جو چاہتے ہیں. فلما كانت وقعت بدر, جب بدر کا واقعہ ہوا, اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی, شان و شوکت دی, غلبہ اور نصرت عطا فرمائی, اور دنیا نے دیکھا کہ بے سر و سمانی کے عالم میں کس طرح اللہ کی نصرت اتری, اور اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو جو مادی اعتبار سے اس پر غالب آنا ممکن نہیں تھا, اللہ نے ان کو نصرت و فتح عطا فرمائی. وَأَظْهَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعَزَّهُمْ, اللہ نے مومنوں کو غالب کر دیا اور ان کو عزت عطا فرمائی. ذَلَّ مَنْ فِي الْمَدِينَةِ مِمَّنْ لَمْ يُسْلِمْ, تو مدینہ میں جتنے وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ پھر ان کو اپنی ذلت کا احساس ہوا, وہ چھپ گئے, اور ان کا شر جو ہے وہ جو پہلے بالکل ظاہر تھا اور اعلان تھا, وہ اب جو ہے وہ دبک گیا. فَأَظْهَرَ بَعْضُهُمُ الْإِسْلَامَ خَوْفًا وَمُخَادَعَةً, یہ ذرا غور کیجیے. تو بعض ان میں سے بعض نے پھر اپنا اسلام ظاہر کیا ڈر کی بنا پر, ڈرتے ہوئے اور دھوکہ دینے کی غرض. یہ منافق, یہاں سے منافق پیدا ہے. جیسے جیسے مسلمانوں کے پاس شان و شوکت بڑھتی چلے گی, منافقین سر اٹھاتے چلے گئے. اور وَلِتُحْقَنَ دِمَاؤُهُمْ وَتَسْلَمَ أَمْوَالُهُمْ, اور اس لیے تاکہ ان کے جان, ان کے خون محفوظ ہو جائے اور ان کے مال بھی محفوظ ہو جائے, کہ بھئی ہم کہیں ان کا ہاتھ میں اگر آ گئے تو ہم تو ہی نہیں چھوڑیں گے, تو بہتر ہے کہ اپنی جانیں بچاؤ, اپنا مال ان سے بچاؤ, ان سے بھی خطرہ ہے. اب ان سے بھی بزدل ترین مخلوق یہ منافق ہوتا ہے, بزدل ترین مخلوق. اس جنگلی چوہے کو تو اللہ نے اس کی جبلت میں یہ ڈال دیا ہے نا کہ اپنے تحفظ کیسے کرنا ہے, یہ تو اللہ کی شان ہے. ہر مخلوق کو اس نے اپنا طریقہ بتایا ہوا ہے, لیکن یہ انسان ہو کر اس کی یہ صفت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. تو فرمایا کہ فَكَانُوا بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الظَّاهِرِ أَنَّهُمْ مِنْهُمْ وَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسُوا مِنْهُمْ,
تو مسلمانوں کے درمیان وہ رہتے, اٹھتے بیٹھتے, اور ظاہر میں وہ یہ ہوتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جیسے مسلمان ہیں. حقیقت میں وہ ان سے کوئی تعلق نہ ہوتا مسلمانوں سے. فرمایا فمن لطف اللہ بالمؤمنین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کرم ہوا, مہربانی ہوئی اہل ایمان پر, اور اللہ کی عظیم ترین جو ایک احسان ہے مؤمنوں پر, اس میں سے ایک یہ ہے ان جل احوالہم ووصفہم باوصاف یتمیزون بہا, اللہ نے ان کے حال کو ظاہر کر دیا, ان کے چھپے ہوئے حال کو, باطنی احوال کو ظاہر فرما دیا, اور کیا کیا, وصفہم باوصاف یتمیزون بہا, ان کے ایسے اوصاف ذکر فرما دیے جن سے منافق ممتاز ہو جاتا ہے, اس کی شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ شخص منافق ہے, یہ شخص منافق ہے, یہ مومن نہیں ہے. اہل ایمان کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے, جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے, قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے, پھر وہ اس کی روشنی میں ان کو پہچان لیتا ہے. تو ایسے اوصاف سے ان کو ذکر فرمایا جن سے ان کی پہچان ہو جائے. کیوں؟ لئلا یغتر بہم المؤمنون, تاکہ مؤمن ان سے دھوکہ نہ کھائیں. وَلْيَنْقَمِعُوا أَيْضًا عَنْ كَثِيرٍ مِّن فُجُورِهِمْ, اور اس لیے بھی کہ یہ ان کا بہت سا جو ان کی سرکشی ہے اور ان کی جو عداوت ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ ٹل جائے, اور وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکے, یہ خود ہی رک جائیں اس بات سے, اپنے اس شر سے یہ باز آ جائیں, اور یہ دیکھ لیں کہ چونکہ ہماری پہچان کرائی جا رہی ہے اور ہم حیا ہو رہے ہیں, ہمارا شر بھی واضح ہو رہا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. قال تعالیٰ, فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم, منافق اسی بات سے ڈرتا ہے کہ کوئی سورت ایسی اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو ظاہر کر دے. ایک سورہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے, میں نے عرض کیا سورۃ المنافقون پوری سورت ان کے نام پر ہے, اور دیگر مقامات پر تفصیل سے ساتھ جو ہے وہ ان کا ذکر موجود ہے. تو سورہ توبہ جو ہے اس میں تو جا بجا ہر چند آیتوں کے بعد ان کا ذکر ہے, بلکہ تفصیل سے ذکر ہی ان کے ذکر کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے. خاص طور پر جہاد اور قتال کے حوالے سے ان کی صفات کا ذکر ہے. تو اس کا نام جو ہے الفاضحہ بھی ہے, سورہ توبہ کا ایک نام الفاضحہ بھی ہے, کیونکہ وہ ان کے لیے سوائے ذلت اور ندامت کے اور کچھ نہیں بنتی, وہ ان کے تمام باطنی احوال کو اشکار کرتی ہے, ظاہر کرتی ہے. یحذر المنافقون, یہ ڈرتے رہتے ہیں, اور آج بھی منافق کی یہی صورتحال ہے. اس کو خوف اسی بات کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا نفاق لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے, اس لیے بظاہر وہ اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے, انتہائی شیریں مزاج اور شیریں زبان معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اس کی مجبوری ہے اور اس نے ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے بظاہر, اس لیے کہ وہ دشمنی مول نہیں لے سکتا ہے ایک سری کافر کی طرح. تو یہ بات تو ڈرتا اس بات سے ہے. اور منافق کو اگر آپ نے پکڑنا ہے, اس کا سب سے آسان طریقہ اس کے ساتھ جھگڑا کرنا یا سختی کرنا بظاہر, یعنی اس کے ساتھ الجھنا, یہ اس کی بجائے اگر آپ اس کے نفاق کو ظاہر کر دیں کہ تو یہ ہے اور یہ علامات ہیں. اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر دین کو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے, یہ معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے اس کی ذات کی بنا پر, اور ہدایت کی طرف گامزن نہیں ہوتا, تو اس طریقے سے اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. فرمایا وَوَصَفَهُمُ اللَّهُ بِأَصْلِ النِّفَاقِ, تو اللہ نے ان کے جو ہے وہ اصل نفاق کو جو ہے یہاں بیان فرمایا, اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, ان کا جو ایمان ہے وہ سب کا سب کہاں پر ہے, وہ ان کی زبان میں ہے, ان کی زبان میں ہے, ان کا ایمان ان کے دل میں نہیں ہے. یقولون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں نا, قول ہے صرف ان کا. یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم, قرآن کریم کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ زبان سے جو کہتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ, تو اللہ نے جھٹلایا ان کو ان کے اس ایمان کے دعوے کو. فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ ہرگز مومن نہیں ہے. لِأَنَّ الْإِيمَانَ الْحَقِيقِيَّ مَا تَوَاطَأَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ, اس لیے کہ ایمان حقیقی وہ ہے کہ جس میں دل اور زبان کی موافقت ہو, جس میں دل اور زبان کی موافقت ہو. یہ نہیں کہ زبان سے آمنا و صدقنا اور اس طریقے سے کہہ دیا جائے اور دل میں کفر چھپا ہو. اگر دل زبان کا رفیق ہے
تو یہ اصل میں ایمان ہے۔ یہاں تک اگر آپ غور فرمائیے کہ شیخ صاحب نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے پہلے تفصیل سے منافقین کے حالات کا بھی ذکر فرمایا۔ چند باتیں اس حوالے سے جو نفاق ہے، جو کہ ایک اہم موضوع ہے، قرآن کریم میں بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا، تو کچھ ان کی حقیقت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا بہتر ہے اور ضروری ہے یہاں پر، تاکہ ہم اس کو کی طرح سمجھ پائیں۔ اور اس کے بعد جو ان کی مزید 13 صفات ہیں، مزید جو آیات آ رہی ہیں، ان کو بھی ان کی تفسیر اور ان میں تدبر کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو نفاق، جیسا کہ میں نے آپ کو رسیا کہ 2 قسم کا ہے، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ یہاں پر کس نفاق کا بیان ہوا ہے؟ نفاق اعتقادی کا بیان ہوا۔ اور یہ نفاق اعتقادی جو ہے، اس کے بارے میں چند اصول یاد رکھیے عقیدے کے پہلو سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ نفاق اعتقادی جو ہے وہ صرف دل کے عقیدے کا ہی نام ہو، کہ دل کے اندر ہی اس کے جو ہے اگر کفر ہوگا تو تب اس کو ہم منافق اعتقادی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کے عمل میں کوئی شے ہوگی، اس کو ہم نفاق نہیں، اگرچہ دل میں اس کے وہ چیز اس حد تک نہ بھی پہنچے، لیکن اس کے عمل میں ایک شے اگر آ گئی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ نفاق اعتقادی نہیں کہہ سکتے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کتاب و سنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں قرآن نے جن کو نفاق کہا، اور ان کے وہ ظاہری اعمال تھے، جیسے کہ ایک استہزاء کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ، یہ کرتے، اور جب اللہ اور رسول تک یہ بات پہنچتی تو کہتے ہیں کہ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو صرف تھوڑی دل لگی کر رہے تھے، ذرا کھیل کود کر رہے تھے، ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا توہین کرنا۔ فرمایا کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں استہزاء کرنے کے اللہ اور اس کے رسول، اس کی آیاتیں ملتی ہیں، انہی کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو۔ لا تعتذروا، اپنا عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کر لیا ہے ایمان کے بعد۔ اس ظاہر پر یہ بات یاد رکھیے، استہزاء کرنا، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جب اللہ، اس کے رسول، اس کی آیات کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، دین اسلام میں سے کسی شے کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے اور استخفاف کرے، یہ کفر ہے ظاہراً باطناً، ظاہراً بھی کفر ہے، باطناً بھی یہ کفر ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں میری یہ سوچ نہیں تھی، میری یہ نیت نہیں تھی، یہ نہیں ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ ذرا غور فرمائیے، فرمایا کہ اگر ہم نے تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا، درگزر کر بھی دیا، تو ہم ایک گروہ کو عذاب ضرور دیں گے، اس لیے کہ وہ حقیقتاً مجرم تھے، مجرم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب کے سب لوگ اس استہزاء میں برابر کے شریک نہیں تھے، کچھ تو اس کو سننے والے تھے اور کچھ نے ذرا اس کو سنا، اس کو ہلکا جانا یا اس کو معمولی لیا، تو اللہ نے ان کو بھی عذاب کی وعید تو بہرحال سنائی ہے، لیکن ساتھ یہ کہ وہ اللہ کی معافی ان کے لیے ہو سکتی ہے، مگر جو حقیقی مجرم ہے جنہوں نے استہزاء کیا، فرمایا ان کو ہم نے عذاب دینا ہی دینا ہے۔ نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 6 جو ہیں وہ عام مصداقات بیان فرمائے ہیں نفاق کے، نفاق اعتقادی کے، اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ شیخ الاسلام امام محمد عبد الوہاب نے بھی ان 6 کو بطور اقسام یا عام انواع کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ سن لیجئے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کی تکذیب کرے، انکار کر دے، یا بعض جو شریعت کا حصہ ہے اس کا انکار کر دے، رسول کریم کا انکار کر دے، یا آپ کی شریعت کا انکار کر دے، یا شریعت کے کسی ایک حصے کا انکار کر دے، یا آپ کی اتباع کا عقیدہ نہ رکھے اپنے دل میں کہ یہ ایسے ہی ہے، کچھ مان لے، کچھ مرضی ہوگی، دیکھ لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ نفاق میں داخل ہیں۔ یا فرمایا کہ او ایظہر المسرۃ بانخفاض دینہ، کہ نبی کریم کے دین کا جب نقصان ہو وہ خوش ہو جائے۔ یا فرمایا کہ ایک یہ ہے اس کے اندر کہ او یظہر المساءۃ بظہور دینہ، کہ جب دین اللہ کا غالب آ جائے تو وہ اس کو تکلیف ہو، اس کو اس سے تکلیف محسوس ہو، اس کو پسند نہ کرے۔ اور یہ اس پر جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ کثیر موجود ہیں کہ فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل۔ جب آپ کو کوئی اہل اسلام کو اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، انہیں بہت خوش لگتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب
کوئی اچھی بات ملتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ شریک بن جاتے ہیں. تو بہرحال یعنی جب کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، میں غالباً اس کا الٹ کیا گیا ہوں، جب کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، اہل اسلام کو عزت ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ان کو بہت تکلیف دیتی ہے یہ چیز کہ اسلام اور مسلمان غالب کیوں آگے ہیں. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. چونکہ شریک تو ہوتے نہیں جہاد میں یا قتال میں، اگر کوئی مصیبت آ جائے کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی اپنا معاملہ انتظام کر چکے تھے، اور خوشی خوشی لوٹ جاتے ہیں کہ ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ استہزاء کرنا، اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اسی طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کراہت ہوتی ہے، یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اسلام، دل میں ان کے نفرت ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، جو ہے نا وہ شاعر اسلام کے لیے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا یأتون الصلاة الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں بالکل بے دلی سے، بے رغبتی سے، سستی کے ساتھ، اور خرچ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن اس حالت میں کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کراہت رکھتے ہیں کہ مصیبت ہے، اس لیے کہ دل میں ان کے نفاق ہے نا، دل میں بغض ہے، دل میں کراہت ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. فرمائے اس لیے اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا اور ان کے لیے جو ہے بربادی ہے، کیونکہ اللہ نے جو اتارا ہے، اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے، یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. کرہوا ما انزل اللہ. اللہ اکبر، کتنی ساری آیات ہیں. فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. غور فرمائیے گا ذرا. حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. کہ یہ اپنے فتنہ پردازی کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے معاملات کو جو ہے وہ ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب حق آ گیا اور اللہ کا امر، اللہ کا حکم غالب آ گیا، وهم كارهون، اس حالت میں کہ یہ اس کو پسند نہیں کرتے، ان کو اسلام کا غلبہ اور اسلام کا حکم بلند ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہے. یہ منافقین کی علامات اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. پھر اہل اسلام پر طعن کرتے ہیں، اہل اسلام پر یہ طعن کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پوری جمعیت کو، مسلمانوں کی، یا جو لوگ اسلام سے زیادہ وابستہ ہیں، جس سے کہ آج کل مولوی کہہ کر کہتے ہیں یہ دیندار طبقہ، یہ مولوی حضرات. مولوی ٹھیک ہے، طبقے میں کچھ لوگ اچھے برے ہو سکتے ہیں، لیکن بالعموم ان لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جو مساجد، منبر اور محراب کے ورثاء ہیں، جو قرآن اور دین کی تعلیم دینے والے ہیں، امت میں جو ہے اللہ کے نبی کا جو نور ہے، علم رسالت ہے، اس کو پھیلانے والے ہیں، سب کو جو ہے یہ کہہ دینا کہ یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، استہزاء کرنا اہل ایمان کا اور جو دین سے متمسک لوگ ہیں ان کا، یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. عذاب علیم کی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یہ شروع ہے قرآن کریم میں، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ یہ جب مسلمان، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، یا وہ بیچارے جن کے پاس خرچ کرنے کو سوائے اپنی بھرپور محنت کے اور کچھ نہیں ہوتا. غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے، جب سائے دراز ہو گئے، موسم ایسا تھا، پھل خوب پک چکے ہیں اور گرمی بھی ہے، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر دیا، اور آپ نے اس پر واضح فرمایا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اور آپ نے کہا کہ جو بھی دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تیاری بھرپور کرنی ہے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر نے اپنا آدھا مال دے دیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا تمام مال دے دیا. تو کچھ ایسے بھی تھے صحابہ، ایک انصاری صحابی جنہوں نے ایک سال محنت کر کے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کیا. جب کوئی زیادہ مال دیتا، یہ منافقین کہتے ہیں تو ریاکار ہے، یہ مراہی ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے. اور جب کوئی تھوڑا مال لیتا تو کہتے کہ اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، یہ تو بے وقت چیز ہے. فرمایا کہ فیسخرون منہم، وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. یہ اہل اسلام، اہل دین، اہل ملت، مسلمان اور جو لوگ جو دین پر چلنے والے ہیں اور ظاہراً باطناً جو ہے اللہ کی رحمت سے اللہ نے کو توفیق عطا فرمائی ہے، پردہ ہے، داڑھی ظاہری شعار ہے اسلام کے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ ایسے شعار ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، جو اہل اسلام کی شان ہے. تو ان کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا، مساجد اللہ کی توہین کرنا، قرآن کریم کی کسی آیت کی توہین کرنا، اللہ کے احکامات میں سے کسی حکم کا مذاق اڑانا، یہ تمام منافقین کے شعار ہیں.
قرآن کریم میں ایک نہیں، میں آپ کو کتنے ہی دلائل اس میں دے سکتا ہوں. واضح ہے، ہر انسان جو سمجھتا ہے قرآن پڑھتا ہے بتوفیق اللہ تعالیٰ، یہ تمام علامات جو عملی یعنی عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اور پھر وہ جب ان کو معلوم ہوتا کہ ہماری بات اللہ کے رسول تک پہنچ گئی ہے، پھر عذر تراشتے. فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بلکہ فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہم، یہ حلف اٹھائیں گے جب یہ آپ تبوک سے واپس آئیں گے. جو منافقین آپ کے ساتھ جہاد پر نہیں نکلے، جب آپ واپس لوٹیں گے یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اللہ نے سے راضی ہے، لا رضا، اللہ نے سے راضی ہے. اور فرمایا کہ سيحلفون بالله اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. یہ قسمیں کھائیں گے، بار بار حلف اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، چھوڑ دیں ان کو. فرمایا کہ ان کو چھوڑ ہی دو، یہ تو نجس ہے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. جہاد سے پیچھے رہنا. اسی طرح سے کفار کی، یہود و نصارہ کی، ہندوؤں کی، مشرکین کی جو ہے نا اسلام کے دشمن ہیں دنیا میں، ان کی نصرت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردیاں ہونا، ان کے بول بولنا اور ان کی ملت کو، ان کے سسٹمز کو، ان کی تعریف و توصیف کرنا اور ایسے انداز اختیار کرنا گویا کہ اسلام جو ہے وہ دقیانوسی ہے، بیکورڈ ہے، معاذ اللہ، یہ انداز اختیار کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ان منافقین کے عملی صورتوں میں نظر آتی ہیں اور جس کو اللہ کے قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ منافقین کی صفت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا قول یہ سننے والا ہے، بہت ایک اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو عربی عبارت ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَتْ مَعَ قُوَّتِهَا وَكَانَ النِّفَاقُ مَعَهَا مَوْجُودًا فَوُجُودُهُ فِي مَا دُونَ ذَلِكَ أَوْلَى. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاق موجود تھا اور اس وقت بھی موجود تھا جبکہ اسلام اپنی بھرپور قوت میں تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور علم وحی جو ہے وہ آسمان سے اتر رہا تھا اور صحابہ کرام ایسی جماعت موجود تھی. پھر اللہ نے اسلام کو عروج اور ظہور بھی دے دیا. شروع میں تو یہ تھا نا کہ منافقین سے آپ ذرا ان سے پہلو تہی کرتے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے، آپ نے نرمی فرمائی. لیکن جب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا اور جب حق و باطل واضح ہو گیا، پھر باقاعدہ حکم اترا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ کفار سے بھی جہاد کیجیے، منافقین سے بھی جہاد، وغلظ علیہم، سختی کیجیے. بہرحال اور پھر یہاں تک فرمایا کہ ملعونین، یہ ملعونین ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ، سورہ احزاب کی آیتیں ہیں. لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. ملعونین، یہ ایسے ملعون ہیں یہ منافق، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور ان کو بدترین طریقے سے قتل کر دیے جائے. پھر جب یہ آیات اتری پھر یہ منافقین بظاہر بالکل جو ہے وہ رک گئے. اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ انما کان النفاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نفاق والی جو بات ہے نا کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اور منافق چلتا پھرتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اسے تعرض کیا جا رہا ہے، اسے کچھ نہیں کہا جا رہا، اسے نرمی کی جا رہی ہے. فرمایا یہ اللہ کے رسول کے دور میں تھا، یعنی اوائل میں. اما اليوم، آج کا دن کیا ہے؟ فانما هو الكفر بعد الايمان، ایمان کے بعد صرف کفر ہے. آج کو یہ نہیں کہے گا بھائی کہ تو منافق تھا جی، اس کا معاملہ یہ ہے نہیں. یہ نفاق، اگر نفاق اعتقادی ہوگا اس پر حکم بھی لگایا جائے گا، اور وہی حکم ہے کہ جو ارتداد اور کفر کا حکم شرط ہے کہ اس پر یہ تمام صفات واضح ہو اور کوئی اس کا ایسا عذر جو ہے وہ سامنے نہ آئے، اس کا شریعت نے اعتبار کیا ہو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ نفاق ہے، کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ جہل ہے. اصل میں ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے واضح فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. منافقین کے ساتھ جہاد کا الگ ذکر فرمایا، کفار کے ساتھ جہاد کا الگ ذکر فرمایا. اگر ہم ان کو پہچان ہی نہیں سکتے اور ان پر حکم ہی نہیں لگا سکتے، ان کو معلوم نہیں کر سکتے، جو خطرناک ترین گروہ ہے مسلمان کی صفوں میں، اور جتنا اسلام کو خطرہ منافق سے ہے اتنا شرعی دشمن سے نہیں ہے. سب سے بڑا خطرہ جو اسلام کو ہے اور نقصان جو پہنچا ہے وہ منافق سے پہنچا ہے، منافقین سے پہنچا ہے. دور نبوی کے اندر بھی اور آج تک یہی صورتحال ہے. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب اس دور میں منافق موجود تھے تو آج کے دور میں جب اسلام اپنی کمزوری میں ہے تو منافقین کہیں زیادہ ہیں. ان کا منافقین کا وجود ہونا اس سے کہیں زیادہ متقاضی ہے کہ وہ کثرت میں ہو.
تو بہرحال ان کی پہچان ہے، اور یہ پہچان اللہ کے رسول اور صحابہ کرام بھی کر لیا کرتے تھے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ان کی صفات بیان ہوئی، بلکہ فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ آپ ان کی بات کرنے کے انداز سے پہچان لیں کہ یہ منافق ہے، بات کرنے کے انداز سے. لیکن یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ منافق کی بات ہوتی بڑی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کے اندر اس کا بھی بیان ہے. فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کو تو دیکھے ان کو تو تجھے ان کے جسم بڑے بھلے لگے. اس لیے کہ جسیم تھا. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، بڑا خوبصورت انسان تھا، اونچا لمبا قداور تھا. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تجھے ان کے جو جسم ہے بڑا خوبصورت لگیں گے اور بھلے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا، اگر یہ بات کرے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو ان کی بات غور سے سنے گا، کیونکہ بات ہی اتنی خوبصورت کرتے ہیں، ان کو فصاحت تھی، بلاغت ان کے پاس ہوتی ہے. اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا قول تجھے دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں کتنا مخلص ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ وہ بدترین جھگڑالو ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، ہے یہ فسادی شخص، اس کا فساد بے انتہا بڑا ہوا ہے. تو اس لیے ان کی علامات تو واضح ہیں. ان کو پہچاننا مشکل کیوں ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر ہوتے ہیں، بات بھی خوبصورت کرتے ہیں، عموماً فصاحت لسانی ان کے پاس ہوتی ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ یہ موصوف ہوتے ہیں. تو ایک بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ بات ہے کہ اعتقادی نفاق کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عمل میں ظاہر نہ ہو، صرف دل کے اندر ہی ہو. اعمال بہت سے ایسے ہیں کہ جن پہ قرآن کریم نے یہ حکم لگایا ہے کہ اگر یہ اعمال موجود ہے، جیسے استہزاء ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور دیگر ایسے معاملات ہیں، تو فرمایا کہ یہ ان کی صفت ہے جو منافق ہے. دوسرا یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ ہر نفاق اعتقادی بھی کفر وہ نہیں ہے جو اسلام سے خارج کر دے. جیسے کہ ریا ہے، ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اصل ایمان موجود ہے، اس کو یقین ہے اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، نماز پڑھنے گیا ہے، ریا کا شکار ہو گیا. اس نے کہا جی نماز تو اللہ کے لیے پڑھی، چلو ساتھ فلاں شخص بھی دیکھ لے گا، فلاں دوست ہے، بابا ہے، یہ ہے، وہ بھی دیکھ لے گا، تو اس نے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیا. یہ شرک ہے، ریا ہے، اعتقاد میں نفاق ہے. لیکن بہرحال یہ کفر وہ نہیں ہے جو مخرج من الملہ، جو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ جو بتا رہے ہیں کہ دل میں بغض ہونا اور کراہیت کا ہونا، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اسلام کے غلبے سے، نصرت سے اور فتح یابی سے اور اسلام کے نقصان سے، دین کے نقصان سے، مسلمان خالص مسلمان کے علماء کے نقصان سے یہ خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح کے وساوس تو ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں، نماز کے بارے میں، اذان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، معاذ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں. صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے کہ انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا يتكلم به، کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات گزرتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لا نہیں سکتے. اور کچھ نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آسمان سے زمین پر گر جائیں، یہ آسان ہے کہ زبان پر وہ کلمات لے آئیں. فرمایا کہ وجدتم، تمہاری یہ کیفیت ہے، یہ باتیں وہ محسوس کرتے ہو اپنے اندر؟ کہا جی ہاں. فرمایا ذاک تصریح الایمان، یہ خالص ایمان، یہ خالص ایمان. ہاں جی، خالص ایمان کیا ہے؟ وہ جو وسوسہ آیا وہ خالص ایمان ہے. کیا مراد ہے اس بات سے اللہ کے رسول کی؟ مفسرین نے بیان کیا، شارحین، امام نووی نے اور دیگر علماء نے، اس سے مراد وہ وسوسہ نہیں ہے، اس سے مراد اس وسوسے کے آنے پر جو مسلمان کی کیفیت ہے کہ میں جل کے مر جاؤں، میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں، یہ خیال مجھے کیوں آیا؟ وہ ڈرتا ہے، وہ خوف رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے، گر گڑاتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے بچا. یہ جو کیفیت ہے یہ خالص ایمان ہے. اس لیے کہ جب کوئی خالص چیز ہوتی ہے اور جب ملاوٹ اس میں شامل ہوتی ہے تو وہ خالص چیز میں سے کیا کیا جاتا ہے کہ ملاوٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کو باہر نکالنے، اس سے تکلیف محسوس کرنا،
یہ خالص ایمان ہے الحمدللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی رد کیدہ الوسوسہ، اس اللہ کے لیے حمد ہے جمیل جس نے شیطان کے مکر کو صرف وسوسے تک محدود کر دیا، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. من شر الوسواس الخناس، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اس کے وساوس سے. وسوسہ کا آ جانا، مومن کے دل میں کفر یا خیالات کا آ جانا، یہ نقصان دہ نہیں ہے اگر وہ نفرت کرتا ہے ان سے، اللہ سے ڈرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یہ مضر نہیں ہے. لیکن ان خیالات پر خوش ہو جانا، مطمئن ہو جانا اور ان کے تقاضے کے مطابق کلام کرنا یا عمل کر لینا، یہ خطرناک ہے. یہ خطرناک، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں رمق نہیں. اور یہ بھی ایک میں آپ کو عرض کر دوں، یہ تیسرا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نفاق جو ہے وہ صرف نفاق یہ محض ہوتا ہے. یہاں پہ بیان ہوا نفاق کی کئی قسمیں ہیں، 3 موٹی موٹی اقسام ذرا سن لیجئے. ایک نفاق جو شدید نفاق، فرمایا کہ ومن اہل المدینۃ مرضوا علی النفاق، اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافق ہیں جو شدید سرکش ہیں، ڈھیٹ ہیں اپنے نفاق کے اوپر، ڈٹے ہوئے ہیں. اور فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو منافق خالص منافق ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں، کبھی نفاق کے قریب ہو جاتے ہیں، کبھی اسلام کے قریب ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، دلوں کی حالت ان کی اس طرح سے رہتی ہے، کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ فتنے ہیں نا شک اور شہوت کے. کبھی ان کا ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو نفاق غالب شک یا شہوت غالب آ جاتی ہے. کیوں؟ کہ آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا اس کی قیمت کا احساس کیجیے، آپ کی توجہ مجھے چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو قرآن و سنت نے ہمیں گہری نفسیات بتائی ہے کہ سبحان اللہ خالص علم ہے. یہ یاد رکھیے، سب سے بدترین نفاق کا حملہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. جب انسان اللہ سے دور ہے، گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میرے اندر نفاق ہے یا کیا ہے. جب دین اس سے کوئی مطالبہ کرتا ہے نا، دین مطالبہ کرتا ہے کچھ اور اس کو اس مطالبے کی صورت میں جواب دینا پڑتا ہے، تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی وجہ سے جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو خاص شیطان اس کو برگلاتا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھے گا تو اس کو وہ خاص شیطان مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، برگلاتا ہے. جب جہاد کا حکم آیا اس وقت کئی لوگ منافق بن گئے، اس سے پہلے وہ ٹھیک تھے، لیکن جب مطالبہ ہوا دین کا کہ آؤ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو، مال کو پیش کرو، فیصلہ کرنا پڑا کہ کیا کرنا ہے، کیا جواب دینا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ دلیل اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے واقعہ میں فرمایا کہ یہ عبداللہ بن ابی اپنے 3000 ساتھیوں کے ساتھ عین قریب جا کر پیچھے ہٹ گیا کہ میں واپس جا رہا ہوں، ہم سے تو مشورہ ہی نہیں کیا گیا تھا، یہ تھا وہ تھا. صحابہ نے کہا کہ تو اس وقت پیچھے ہٹتا ہے، تعالو قتال کرو اور دفاع کرو. اس وقت تو بس بہت قتال نہیں کرتا، ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، شامل ہو جاتا کہ تعداد میں اضافہ نظر آئے. اس نے کہا نہیں، لو نعلم القتال لاتبعناکم، قتال ہوتا تو ہم آتے، نہیں تو قتال ہی نہیں ہے، کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے. فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے. فرمایا ہم للکفر یومئذ، اس روز یعنی اس روز جس وقت انہوں نے یہ کلمہ کہا واپس لوٹے، اس روز وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے ایمان کے مقابلے میں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس روز سے پہلے یا برابر تھا اسلام اور کفر، بعض کے دنوں میں خالص تو خالص ہی تھا نا، یا بعض کے دنوں میں ایمان غالب تھا کفر کم تھا. اس روز جب یہ فیصلہ کرنا پڑا، کئی لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے، ایمان کم تر ہو گیا. فیصلہ کرنا پڑتا ہے. آج بھی ایسی ہے، ایک مسلمان کفر کی دنیا میں اپنے ایمان کو برقرار رکھے یا نہ رکھے، اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا نہیں. غزوہ تبوک کا ہی واقعہ سن لیجیے، بار بار ذہن میں آتا ہے. اس سے کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے. کعب بن مالک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ، سننے والا ہے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، میں نے جانا تھا، آپ فرما رہے ہیں تیاری کرو، نکلنا ہے. روز میں سوچتا ہوں کہ آج بس میرا گھوڑا بھی تیار ہے، میں نے اپنی ہر طرح سے بھرپور تیاری کر رکھی ہے، نکل جاؤں گا. حتیٰ کہ آپ نکل گئے، ساتھ نہیں جا سکا. سوچا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں آپ کو پیچھے بعد میں جا لوں گا، نہیں جا سکا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب چلے گئے اور ان کے لیے ان سے ملنا الحاق کرنا مشکل ہو گیا. اب کہتے ہیں مجھے شدید پریشانی نے، غم نے گھیر لیا. اور اللہ کے رسول کو اپنے ساتھیوں کی پہچان تھی.
منافقین نہیں گئے، 80 کے قریب منافقین تھے، وہ نہیں گئے ساتھ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس آئیں گے اپنے عذر پیش کریں گے آپ کے، قل لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبر دے دی ہے، وسيرى الله عملكم ورسوله، اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ یہ جب اللہ کے رسول وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا کعب بن مالک نہیں ہے، آپ نے اور کسی کا نہیں پوچھا، ان کے بارے میں پوچھا، ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا، تو اس صحابہ نے بتایا، اپنے طور پر ذکر فرمایا، خیر آپ واپس لوٹے، جب آپ مدینہ پہنچے، اب کعب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں کیا کروں، میں نہیں جا سکا، غم نے گھیرا ہوا ہے، دل شدید بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور منافقین اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں، جا کر عذر پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، آپ ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیے جا رہے ہیں، اور ظاہر پر آپ نے ان کو معاملہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں، سوچتا رہا، یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، سلام کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جس میں ناراضگی تھی، فجئت امشی حتی جلست بین یدی، چلتا میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، ما خلفک یا کعب پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ تو کہنے لگے میں نے سوچا میں عذر تراش لوں، پھر میں نے کہا کہ واللہ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا، آپ نہ ہوتے، لرأیت انی سأخرج من سخطه بعذر فلقد اعطیت جدلا، تو میں یقیناً عذر پیش کر کے تراش کے تو اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، اس لیے کہ مجھے جو ہے نا زبان کی بڑی مہارت دی گئی ہے، حجت دی گئی ہے، مجھے بہانہ تراشنا آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سستی ہو گئی، نہیں جا سکا۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ بولا، اس نے سچ بولا ہے، اس نے اللہ کے اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش منافقین نے کیا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب میں وہاں سے اٹھا اور چلا تو میرے رشتہ داروں نے مجھے گھیر لیا، قبیلے والوں نے، تو نے کیا کر دیا، تو نے تو آج تک کبھی، تو ہر غزوے میں شریک ہوا اس بدر کے، بدر میں تو ویسے بھی جانا واجب نہیں کیا تھا آپ نے کسی پر، تو ہر غزوے میں شریک ہوتا رہا، تو نے کیا کر دیا، تو نہ کہتا ایسا، اللہ کے رسول تیرے لیے دعا استغفار کرتے، تیرے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو کہتے اتنا مجھے مجبور کیا کہ میں نے سوچا کہ میں شاید واپس چلا جاتا ہوں اور جا کر کہتا ہوں کہ نہیں، میں نے جو کہا وہ غلط کہا تھا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی اور بھی رہا منافقین کے علاوہ؟ ان کا ہاں جی، 2 صحابہ اور تھے، ہلال بن امیہ، مرارۃ بن الربیع، انہوں نے بھی کوئی عذر نہیں تراشا، انہوں نے سچ بولا۔ کہتے ہیں پھر میرے لیے ان کے اندر اسوہ ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ۔ یہ جب مطالبہ ہوا اسلام کا، جب انسان کو دین کا تقاضا ہوتا ہے پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا اسی چیز کا نام نفاق ہے، ہم میں سے ہر شخص اس سے گزرتا، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ نفاق جو ہے یہ صرف منافقین کے لیے ہوتا ہے، عام مسلمان میں نفاق نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ بھی قاعدہ یاد رکھ لیجیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا وہ صحابہ کرام نفاق سے نہ ڈرتے۔ ابن ابی ملیکہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی كلهم يخاف النفاق على نفسه، میں 30 صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان میں سے ہر ایک کو یہی خوف تھا کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، کہیں میں منافق نہ ہو چکا ہوں۔ اور ابراہیم التیمی تابعی ہیں بہت بڑے، کہتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، میں جب بھی اپنا قول جو میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں جھٹلا دوں گا، کہ میں جھوٹا ہوں، سچ نہیں بول رہا ہوں۔ اور وہ واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، ابوبکر صدیق، حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں موجود تھا بازار میں چلتے ہوئے، ابوبکر صدیق آئے، کہنے لگے کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیسے ہو؟ حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حنظلہ ما تقول سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے ہم جب اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ایسے لگتا ہے جیسے جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت نہیں رہتی، ہم بہت سی دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، بہت سی باتوں کو اور ایمانیات کو بھول جاتے ہیں۔
تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ تو میری بھی کیفیت ہوتی ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، نفاق کا خدشہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں۔ کون؟ صحابی رسول حنزلہ، اور دوسرا صحابی جو صدق کا پہاڑ ہے، صدیق اکبر، جو ظاہر باطن سچ ہی سچ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کا لقب بھی صدیق ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ حتی کأن نار عین عین، آپ کے پاس ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دونوں دیکھ رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ کیفیت نہیں رہتی۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم منافق ہو گئے، ہم نفاق کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی ان لو تدومون علی ما تقولون عندی، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی حالت میں رہو جیسے تم میرے پاس رہتے ہو، ہر وقت اسی حالت میں رہو، فی الذکر، اور اسی طرح کی یاد تمہارے دلوں میں اور وہی ایمان تمہاری زبان پر ہو، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، اللہ کے ملائکہ تمہارے بستروں پہ اور تمہارے راستوں میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ وساعۃ، لیکن حنظلہ یہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں ہم موجود ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کیا کیفیت ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس طرح کی مجالس میں، اللہ کے گھروں میں جب ہم اٹھ کر جاتے ہیں پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں، انسان کی کوشش، صحابہ کرام اسی کیفیت کے فرق کو نفاق کہتے تھے، خطرہ رکھتے تھے، خوف رکھتے تھے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہماری کیفیت کیوں بدل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے ان منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، نام ان کے اشخاص کے نام بتائے تھے، یہ منافق ہیں۔ ایک شخص مرا، حذیفہ نے جنازہ نہیں پڑھا، حضرت عمر نے دیکھا، ان کے پاس آگے، انشدک اللہ امنہم انا، تجھے اللہ کی قسم ہے کیا میں تو نہیں ہوں منافقین میں سے جن کا تجھے اللہ نے نام بتایا؟ لا واللہ، اللہ کی قسم آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی کو یہ ضمانت نہیں دوں گا، آپ کے بعد کسی کو میں تزکیہ نہیں دوں گا، آپ کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان میں سے خوف ہے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا، اس کا دل تقلب، ہر وقت اس کا دل اسی حالت میں ہے، ہیر پھیر ہے، فتنوں کی شدت اور کثرت ہے۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے، ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ نفاق سے مومن ڈرتا ہے صرف، اور نفاق سے جو سمجھتا ہے کہ میں مأمون ہوں وہ صرف منافق ہی ہوتا ہے اور کوئی شخص نہیں ہوتا۔ یہ نفاق ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ مخفی بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس کی کیفیات ہے۔ اس نفاق سے ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے قرآن کریم میں کہیں پر جنت کا وعدہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں کیا، جہاں بھی سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى۔ ایمان عمل صالح کا ذکر ہے یا ایمان کے ساتھ اللہ نے جنت کو معلق کیا؟ کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہو گیا اس کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ مسلمان ظاہراً منافق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر نفاق ہو سکتا ہے، قیامت کے روز یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے روز منافق مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، بظاہر انہی کے ساتھ چلے گا، جب پل صراط پر پہنچے گا اس کا نور بجھا دیا جائے گا، اس کا نور جیسے دنیا میں دھوکہ دیتا رہا اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ قرآن میں سورہ حدید میں آتا ہے کہ اس کا نور وہاں پر جا کر ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ نفاق ہے اور یہ اس کے خطرات ہیں۔ منافق ہم بات کر رہے تھے، تھوڑا سا صبر کیجئے ذرا مزید۔ فرمایا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا قول، میرے بھائیوں یہ آخری بات سمجھ لیجئے، جو بھی سمجھ لیجئے ہمارے آج کے درس کی، کہ میری طبیعت بھی کچھ اتنی بہتر نہیں ہے تو لیکن یہ معاملہ اب یہ اہم ہے تھوڑا سا اس کو سمیٹنا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ قول جو ہے نا زبان کا، یہ منافق کا کل ہتھیار ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کا اظہار کیا، حدیث میں آتا ہے، شیخ البانی نے اس کی تحسین کی ہے۔ فرمایا کہ ان اخوف ما خاف علیکم بعدی کل منافق
علیم اللسان، کہ مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس شخص سے خوف ہے، خطرہ ہے، وہ منافق ہے جو زبان دانی کا بڑا ماہر ہے۔ منافق علیم اللسان، قول کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا معاملہ، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کی صفوں کے باہر ہمیں کفر کس طرح سے دیکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر جو منافق ہے ان کی بھی بہت سی سطحیں ہیں، ان کی بہت سی دائرے ہیں۔ جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہوگا، میں نے آپ کو عرض کیا، جتنا خالص ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اسلام کی صفوں کے اندر منافقین اس کے دشمن بنتے چلے جائیں گے۔ اور ہر دائرے میں نفاق کے بھی رتبے ہیں، علماء کا اس میں اتفاق ہے۔ اس طرح الایمان کس طرح سے ہے، بضع و ستون شعبہ، ایمان جو ہے وہ 60 سے اوپر جو ہے وہ کچھ شاخیں ہیں۔ اسی طرح سے منافقین جو ہے اس کی نفاق کے بھی شاخیں ہیں، نفاق کے بھی بہت سی فروعات ہیں۔ تو یہ نفاق کے بھی دائرے ہیں۔ جتنا آپ خالص ہوتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو منافقین کی ان جو ہے وہ شرارتوں کا، نفاق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زبان کے ساتھ اداکاری، یہ اداکاری اس دور کے اندر ایک بہت ترقی کرنے والا فن ہے، جو ترقی کر چکا ہے، وہ کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، زبان سے آپ اپنے آپ کو کچھ بھی ثابت کر لیں، میں نیک ہوں، میں مالدار ہوں، میں بہت خیر خواہ ہوں، اور یا میرے اندر فلاں صفات ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے تعلقات کی وداد سنانا شروع کر دیتے ہیں، یا دیگر ایسے معاملات ہیں، نیکی دکھاتے ہیں، علماء سے تعلق جتاتے ہیں۔ علماء بہت سے ایسے اہل مدارس ہمارے سادہ ہوتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، پیسے کے بل بوتے پر، اور ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھی اہل علم میں سے ہیں، جبکہ ان کے قریبی لوگ بھی جانتے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو اسلام کی صفوں کے اندر ہیں، اسی طرح سے وہ بھی اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت ایماندار ہیں، ہم صالح ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کسی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے قول کے ذریعے کتنی بلندی تک کیوں نہ پہنچ جائیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو اگر رد کر دیا ہے اپنے دروازے سے، تو آپ کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نفاق کی ان علامات سے۔ انہی علامات میں جو ہے وہ آگے اگلی آیت میں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگی۔ پہلی علامات ان کے ذکر کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینا جو ہے وہ ان کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تمام ظاہری، باطنی، خفیہ، علانیہ صفات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ظاہراً باطناً جو ہے وہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خالص دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالی توفیق، صلی اللہ تعالی وسلم۔